مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا آثار صحابہ اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو ہونے کا ذکر کو رات میں جنابت لاحق ہو جاوے، حالانکہ مسئلہ اس کے برابر اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا جنابت لاحق اور ہو آپ جاوے ہمارے اس تو مستدل پہلے کو جو عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے پھر وضو اس کو کرے، قابل حالانکہ استدلال نہیں روایت مانتے، میں اس کا ہے بھی ہمارے پاس توضع جواب وضو موجود کرو اور اپنے ذکر کو دھو لو۔ تو یہاں پر ترتیب آپ نے جو کہا ہے آگے پیچھے ہو گیا ہے تو اس کا جواب ان کا سما مروی نہیں، یہ ابن عدین الکامل نہیں آتا، اس روایت کو سندن لہذا متصل ذکر کیا۔ اصل شرعی چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر بن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے، چلیے اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات کہ عمر بن عبد العزیز اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے، چنانچہ تمیم دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس لیے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کی، اس لیے ان کو اپنے استاد پر اعتماد اور پینے کے لیے حالت جنابت میں وضو اور یہ ہوتا کے حکم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی کہ اللہ علیہ وسلم سے شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی جس طرح نماز معتمد شخص نہیں ہوتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر وضو سے اصطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی مراد ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ اور منہ کو اچھی طریقے سے اور دوسری بات جو انہوں نے بتایا کہ دو مجہول راوی ہیں اس میں، کہ یہاں پر اصطلاحی وضو ہی مراد ہے، مجہول راوی ان دونوں کے درمیان میں یہ ہو سکتی کی وجہ سے کہ سند اگر میں ذوق وضو آتا نہیں ہے، کرتا ہے لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جنوبی کے لیے بہتر یہ ہے کہ کم از کم ہاتھ ہر مطلق مجہول راوی سے دو لیوے، یا تو وضو مکمل کر لے نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ذوق نہیں آتا، جنوبی شخص بلکہ اس مجہول راوی سے ذوق آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات بیان کے اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہیں، ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، اس کے اوصاف اس کی صفت کیا تھے اس میں اختلاف، لہذا ذوق پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا، اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے، حکم دیا ہے۔ لہذا ان کو جماع سے فارغ ہونے کے بعد اور اس کی وجہ سے حدیث تمام عورتوں سے جماع سے فارغ ہونے کے بعد یا جتنی بھی مرتبہ جماع کیا ان سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں وضو کرے وہ بھی جائز ہے۔ مثلا اپنی عورت سے ایک مرتبہ مجامعت کی، اس کے بعد دوسری مرتبہ مجامعت کا ارادہ ہے تو اس سے پہلے وضو کرے، اور اگر کوئی نہیں کرتا بلکہ آخر میں کر لیتا ہے وضو اور یعنی باب دوسری ما مرتبہ یوجب مجامعت الوضو کرنے کا کے بعد ذکر یہ بھی تھا، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے چونکہ کہ جماع ثانی سے قبل وضو کرے، اس لیے کہ اس میں طہارت بھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ صحبت میں نشاط بھی پیدا ہوگا، ایک طرح کی لذت محسوس ہوگی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وجہ جماع سے کے درمیان میں مصنف نے نواقض وضو کے بعد استنجا کے آداب کو ذکر کیا کہ استنجا کے آداب کیا ہے، جب انسان استنجا کرنے جائے تو اس کے آداب کیا ہے، اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے جو صرف چند مذہبی افکار یا چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دستور حیات بیان ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے
مرتے دم وسلم تک ہر چیز تمام میں رہنمائی ازواج فرماتا ہے. یہاں پر مطہرات بھی سے اسلام نے وظیفہ بیت الخلاء اور زوجیت استنجا مکمل میں کرنے کے جاتے بعد وقت ایک کیا کیا ایک آداب کو کر انسان لیا. ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا تو یہ ذکر بھی یہاں پر جائز کر دیا ہے. گیا. اور آگے کی امام روایت ابن میں العربی رحمۃ اللہ یہ علیہ بیان کیا گیا ہے کہ استنجا کے اللہ کے آداب رسول کے صلی اللہ مطابق علیہ شرح وسلم ترمذی نے نے تقریباً تمام 30 آداب ازواج ذکر کیے. مطہرات سے وظیفہ زوجیت کر لینے کے بعد ہر ایک سے الگ الگ وضو کیا. ہر ایک آداب زوجہ یہ سے جب ادب ان کی جمع. وظیفہ زوجیت کیا تو ادب کس غسل کو فرمایا. کہتے ہیں؟ تو ما دونوں روایت یمدح میں به تطبیق کیا ہے. اس حدیث قولاً میں و جواز فعلاً. بیان وہ کا چیز جس ذکر کو ہے کرنا کہ بہتر اور اگر اچھا تمام سمجھا جاتا ہو، ازواج چاہے سے وہ قولی ہو وظیفہ یا فعلی. زوجیت مکمل کر چاہے لینے وہ کے چیز بعد قولی ہو اخیر یا میں ایک غسل فعلی. کرے وہ بھی جائز ہے. اور بہتر اور بعض اولا حضرات نے یہ ہے ادب کہ کی ہر تعریف کی ہے. زوجہ سے مجامعت اور وظیفہ زوجیت مکمل کر لینے کے بعد غسل کرے. دونوں ہی جائز ہے، لیکن افضل وہی صورت ہے جو بعد والی روایت میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے وظیفہ زوجیت کرنے کے بعد غسل جو اس کے لیے فرمایا. مناسب ہو وہ اس لیکن کے یہاں حق پر میں ادب ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ تقسیم بین الزوجات جو اس کے لیے مناسب ہو یہ وہ اس کے حق میں ادب واجب ہے. اور ضروری ہے. مثلا ان کا کتاب ان کے لیے حصے مناسب میں یہ ہے کہ یا اس کو اوپر جس کی جگہ پر وقت جس رکھا زوجہ جائے کے تو یہ اس وہاں حق میں باری ادب ہو تو اس باری میں دوسری زوجہ کے وہاں جانا یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سبھی زوجہ سے مجامعت کی وظیفہ زوجیت کو پورا کیا. اور بعض حضرات نے تقسیم بین ادب الزوجات کی اور تعریف کے کی ہے حصے ان کے مراعات درمیان میں دنوں کو راتوں کو تقسیم کرنا ضروری ہے. ہر دن نہیں چیز کی حد بلکہ کی رعایت رات کو. کرنا. تو اس کا جواب یہ ہے ہر چیز کہ کو اپنی اللہ کے حد رسول میں صلی رکھنا. اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مراعات مستثنا حد تھے. کل شیء. یہ عام مومنین کے لیے حکم تھا کہ اگر اس کے پاس متعدد زوجات ہو تو ان کے درمیان میں راتوں کو لہذا تقسیم کسی کر چیز دینا کو چاہیے. اس کی حد کہ سے پورا تجاوز وہاں کر کے استعمال پورا کیا جاوے شوہر تو اب رکے. یہ بے ادبی ہے اور بعض خلاف حضرات ادب نے ہے. کہا کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی بس ہے ضرورت سے زائد یہ پانی اس استعمال کرنا ممانعت اس سے کے قبل خلاف کا ادب ہوگا. واقعہ ہے. اس وجوبی ضرورت سے حکم زیادہ پہلے کھانا کا یہ بھی واقعہ خلاف ہے. ادب ہوگا. یعنی جب ضرورت تقسیم سے بین زیادہ غم الزوجات لینا کا جس حکم کی وجہ سے نازل نہیں فرائض ہوا تھا اس سے پہلے ہی نہیں اللہ کے اللہ رسول آئے صلی اللہ یہ علیہ بھی وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش خلاف آیا ادب تھا. ہوگا. تیسرا بس جواب کسی یہ کے دیا گیا ہے کہ انتخاب پر ممکن اتنا ہے مغمون کہ اور جو غمگین ہونا صاحب جس کی النوبہ ہو وجہ یعنی سے جس کے فرائض وہاں ترک ہو باری جائے ہو انسان ان کی جان طرف خود سے کی جان اجازت پڑ جائے ہو. خلاف ادب. اب ظاہری بات ہے جس زوجہ کے وہاں ضرورت رات سے رکنے زیادہ کی شرم و باری حیا ہو کرنا. اگر ان کی طرف سے اتنی زیادہ اجازت شرم و ہو حیا دوسری کرنا عورتوں کہ کی اس کو طرف مجامعت جانے کا کی تقاضا تو لا ہے حرج اس میں لیکن کوئی پھر حرج بھی نہیں. تو ممکن ہے کہ اس اللہ کے وجہ سے رسول صلی نہیں اللہ کرتا علیہ ہے کہ وسلم زبان کو بچے سمجھ اس جائیں گے کہ آج زوجہ کون کی ہوا. طرف سے اجازت ملی ہو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باری تھی. یا یہ ممکن غیر ہے اللہ کو کہ یہ سفر کا واقعہ ہو اور سفر میں یہ خلاف ادب ہے. تقسیم کرنا برابری کے ساتھ حصے کو اور باری کو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. لہذا اس طرح کا واقعہ یعنی تمام ازواج سے ایک ہی رات میں مجامعت اور وظیفہ زوجیت پورے کرنے کے سلسلے میں دو واقعات مروی. ایک حجۃ الوداع کے موقع پر حج اور احرام باندھنے سے اپنی جگہ پر رکھنا یہ ادب کی تعریف ہوئی. وہاں اور سفر ظلم میں کی تعریف تمام کیا ازواج ہوگی اس مطہرات صورت میں؟ وظیفہ زوجیت کر ہر کے چیز کو پھر اپنے ایک بار محل پر غسل نہ رکھنا. فرمایا. خلاف اور محل میں چونکہ رکھنا. احرام باندھنے سے پہلے عورت سے وظیفہ کتاب زوجیت کو اور اپنے طبعی تقاضے کو پورا کرنا مستون ہے. اس لیے بدبودار کپڑوں کے نیچے رکھنا یا کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے پر کہ اس کے نیچے کتابیں ہوں. مجامعات کی. اب یہ کتابوں کے ساتھ ظلم کے منافی اور ٹوپی کو نیچے رکھ دینا اور جوتوں کو اپنے سروں کے اوپر تاج بنا دینا. جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو گئے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے وظیفہ بس اگر کوئی پورا شخص کیا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے. چلیے بس غیر اللہ کی تصویروں کو اپنے قلوبوں میں بسانا یاد رکھے یہ ذات الہی اور اپنے قلب کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے. اور دل میں اللہ کی محبت کو بسانا یہ دل کا ادب ہے اور اللہ کی ذات کا احترام. اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسائیں غیر اللہ کی محبت کی تصویروں کو نہ رکھیں. یہ ہے آداب. خلا یہ ہر وقت اللہ کے رسول یہ خلوت ذکر جس کے معنی خالی ہو. لیکن اعتراض ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر الہی میں جب انسان استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اوقات ایسے وہ خالی اور فری مائنڈ ہو کر کے نکلتا ہے. بیت الخلاء میں جائے یا پھر
اعلیٰ انسان کسی ناپاک اور گندگی جگہ پر پہنچے تو ایسے مقامات پر شریعت نے ذکر سے منع فرمایا یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا، یہ راوی حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ آس پاس کوئی نہیں رہتا اس کو خلا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ لیکن وسلم بعد میں ہمیشہ خلا کا ذکر میں استعمال مصروف رہتے تو اس کا کیا قضائے حاجت کے لیے استعمال ہر ہونے لگا۔ وقت ذکر میں انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے، جس وقت قضائے قلبی میں مصروف رہتے، اس پر خلا کا ذکر استعمال قلبی ممنوع ممنوع نہیں ہے۔ اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ پر ممنوع بوقت حاجت ذکر قلبی اپنے یہ ہر طبیعی جگہ جائز تقاضے ہے اور اور ہر حاجتوں کو وقت پورا جائز کرنے کے یا آداب، پھر حدیث کا مطلب بیت الخلا کے آداب، ہی میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ ہو۔ اصل اور میں خلا اس کا حدیث کا کا مطلب مطلب اب یہ بیت ہوگا الخلا ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ خالی علیہ کرنے وسلم کی صرف جگہ، اس وقت اور اس زمانے وہاں میں انسان ذکر سب کچھ کرتے خالی کر جو دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جائز تھی، یعنی اللہ کا ذکر اس وقت کرنا مناسب تھا، اسی مناسب وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے۔ تو یہاں پر حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پر عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ استقبال علیہ وسلم ہر وقت اور ذکر استقبال الہی میں قبلہ مصروف کا رہتے، مسئلہ رد اللسان رہتے ذکر یہ میں۔ مسئلہ تو مختلف ذکر الہی میں رد اللسان چار کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاہب اوقات جو ذکر لسانی کے لیے پہلا ممدوح ہے مذہب اور پسندیدہ ہے، انہی اوقات مطلقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مصروف منع، ہے۔ المنع مطلقاً، چلیے یہ مسلک احناف ہے۔ مذہب ثانی الجواز مطلقاً، یہ مذہب عروہ بن زبیر اور ربیعۃ الرائے کا۔ تیسرا مذہب الفرق بین الصحراء والبنیاء، یہ امام شافعی و مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگلات میں استقبال اور استدبار دونوں جائز۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کے بچے آبادی میں پانی جائز سے نہیں ہے، دونوں منع، طہارت حاصل کرنے کا ارادہ آبادی فرمایا میں دونوں منع ہے اور جنگلات اور کھلے ہوئے اور وضو میدان میں فرمایا استقبال اور استدبار تو دونوں اس جائز۔ زوجہ محترمہ نے منع کر دیا کہ آپ اس بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں، اس لیے کہ میں حالت جنابت میں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت حالت جنابت میں ہو اس کا اور برعکس کر دیجیے گا، غسل جنابت سے فارغ ہونے کے یعنی بعد برعکس اس کا بچے مطلب ہوئے یہ ہے پانی سے اگر کہ مرد وضو کرنا چاہے، طہارت یا غسل حاصل کرنا آبادی چاہتا ہے میں اس بچے ہوئے پانی سے، تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ پانی اس کی جنوبی نہیں گنجائش ہوتا ہے، یعنی اور اس جنگلات میں جنوبی کی وجہ سے وہ کوئی پانی حرج خراب اور فاسد نہیں ہوتا جیسا ہے، کہ یہاں پر بلکہ انہوں نے پانی کہا ہے علی حالہ هذا الحدیث فی الصحیح متطہر اور واما فی مطہر البنیان رہتا فلا ہے۔ باس، وہ کون سی زوجہ تھی جس کے آبادی بچے میں ہوئے کوئی پانی حرج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس اور سلسلے میں جنگلات میں اصح روایت ہے کہ حضرت میمونہ تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہاں پر آبادی میں بچے ہوئے جنابت کے پانی سے اللہ کے مطابق یہاں پر وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا، تو انہوں نے سوچا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا اللہ کے رسول کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتی ہے پانی ناپاک ہو گیا، تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحرا میں منع فرمایا کہ تم حالت جنابت میں تھی اور تعمیری اور آبادی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا باس جواب کوئی فرمایا حرج کہ اس کی وجہ سے پانی ناپاک یہ تیسرا نہیں مذہب ہوتا ہے۔ ہے۔ چوتھا مذہب، یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک حنابلہ کا ہے فضل الطہور الرجل بین الاستقبال ایک ہے فضل استدبار، الطہور المرأة، اور ایک ہے فضل الطہور بین الرجل والامرأة۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد اور کہ عورت استقبال ایک جائز ہے اور ایک ہی تب استقبال ناجائز ہے، استقبال قبلہ جو پانی ناجائز رکھا اور ہوا ہے استقبال دونوں جائز۔ اسی میں معاً ساتھ میں غسل کرے، جیسا کہ ماں قبلہ میں حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلا کہ دونوں ایک ہی تب میں ایک برتن بیچ میں رکھ دیتے تھے، تو اور پورا اسی سے محصل دونوں اور غسل خلاصہ فرماتے۔ کلام یہ تو سے بھی نکلا اتفاق جائز کہ قضاء دوسری حاجت کے صورت، وقت قبلہ رو ہو کر قبلہ رو ہو کر کے یا اس کی طرف کہ عورت پھیر کر کے
مرد کے اپنے بچے طبعی ہوئے تقاضے پانی اور سے، قضاء مرد حاجت جب کرنے غسل کا حکم جنابت کیا سے ہے، فارغ ہو تو جائے اس سلسلے تو میں اس چار کے مذہب بچے ہوئے پانی کو عورت پہلا استعمال مذہب کر سکتی ہے احناف نہیں، کا تو ہے یہ جو بھی کہتے ہیں اتفاق جائز کہ ہے مطلقاً فَذُطْهُرِ الرَّجُلِ قضائے مرد حاجت کے وقت طہورت اور استقبال پاکی اور کے حصول استدبار کے بعد ناجائز۔ بچے ہوئے پانی دوسرا سے مذہب عورت غسل کر مطلقاً سکتی ہے، جواز اسے کا طہارت ہے، حاصل کر سکتی جو ہے، ربیعۃ وضو کر الرائے سکتی اور ہے، کوئی عروہ حرج بن نہیں زبیر رضی اللہ تو یہ تعالیٰ عنہ مسئلہ کا ہے، وہ متفق فرماتے علیہ ہیں ہے۔ تیسرا کہ مسئلہ استقبال اور عورت استدبار کے بچے دونوں ہوئے جائز پانی ہیں سے قضائے حاجت کے وقت، طہارت کوئی حرج حاصل نہیں۔ کرنا، اور تو اس تیسرا سلسلے میں مذہب ہے اختلاف امام شافعی اور امام مالک رحمۃ احناف اللہ علیہ کے کا، تو وہ وہاں فرماتے ہیں جائز کہ ہے، جیسا کہ آبادی میں کہ واقعی کوئی سے حرج پتہ نہیں چل رہا ہے کہ انہوں نے اور منع صحرا فرمایا میں کہ اللہ کے رسول استقبال اور صلی اللہ علیہ استدبار وسلم دونوں نے ناجائز فرمایا کہ یہ جائز ہے، تو یہ ائمہ اور ثلاثہ چوتھا اور مذہب احناف ہے کے وہاں جائز ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل امام رحمۃ اللہ علیہ احمد بن کے حنبل نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں جو فرق ان کے کرتے دلائل کیا ہے استقبال وہ اور آگے استدبار کی میں روایت فرماتے میں ہیں کہ ذکر استقبال کیا۔ قبلہ جائز نہیں ہے اور استدبار جائز ہے، وہاں یہ بیان لہذا قضاء حاجت کے وقت تو عورت امام کے بچے احمد ہوئے بن حنبل پانی کے سے نزدیک اگر کوئی استدبار کرتا ہے اور اپنی غسل حاجت کرنا کو اور قضاء حاجت کے جائز وقت ہے، ائمہ عید ثلاثہ پھیر اور کر امام کے صاحب کے قضاء حاجت نزدیک کر رہا ہے کہ ان کے وہاں امام اس کی احمد گنجائش بن ہے۔ حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا۔ دونوں جیسا کہ آگے کی روایت میں طرف سے ہر ایک کے اپنے اپنے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احناف نے نے عورت کے بچے جو ہوئے استقبال اور پانی سے منع فرمایا، استدبار تو وہاں دونوں کی نہا ممانعت کی ہے، انہوں نے عورت کے فضل اور بچے ہوئے پانی باپ سے کی منع پہلی کیا۔ ہی اللہ کے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو وہاں ایوب نبی سے انصاری مراد رضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی عنہ سے مکروہ مروی ہے، تنزیہی۔ اس سے استدلال کیا ہے؟ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ جوازی کی ایک صورت ہے اس حدیث میں جو کہ خلاف مطلقاً اولا ہے۔ قضاء حاجت کے وقت استقبال خلاف قبلہ اور استدبار اولا۔ قبلہ دونوں سے منع کیا اب دونوں لہذا حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہوئے تجدید جو کی کہ شکل مرفوع آپ کے ہے، سامنے ہمارا آتی ہے۔ اس مستدل روایت میں جہاں اجازت ہے اور جو روایت ہمارے موافق ہے اور جن جائز حضرات ہے، نے تو وہ جواز بیان کے لیے استقبال اور اور جس میں استدبار منع کیا گیا ہے وہ بھی جواز بیان کے لیکن معل میں کراہت۔ فرق کیا ہے اس بنیاد کا اور پورا صحرا مقصد کے اور خلاصہ درمیان؟ یہ نکلتا ہے ان کا کہ عورت مستدل کے بچے ہوئے ابن عمر پانی رضی اللہ سے تعالیٰ عنہ مرد کے کی لیے روایت طہارت ہے۔ حاصل کرنا وہ جائز کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیکن رسول صلی اللہ علیہ نہ وسلم کو استعمال قضاء کرو حاجت اس کے کرتے ہوئے بچے دیکھا زیادہ بہتر ہے۔ قبلہ اس کی وجہ طرف یہ ہے کہ استدبار عورت کرتے ہوئے صفائی اور طہارت اور نظافت میں احتیاط حضرت نہیں حفصہ کرتی کے ہے، گھر پر اس تھا، ان کے احتیاط چھت پر نہ کرنے چرا کی تھا، بنیاد کچھ پر کام اللہ کے کے رسول صلی اللہ علیہ اور وسلم دیکھا نے کہ منع اللہ کے رسول صلی فرمایا، اللہ علیہ وسلم ورنہ قضاء منع حاجت کرنے کر کا رہے ہرگز ہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ استدبار پانی کی ناپاک طرف۔ اس سے ایک اور مسئلہ اس معلوم حدیث سے ہوا پتہ چلا کہ کہ جنوبی بنیاد میں یا آبادی میں جنوبیہ کوئی حرج نہیں ہے کے استدبار اور ساتھ جو استقبال کا۔ نجاست اور ناپاکی ہوتی اگر ہے ناجائز ہوتا وہ تو اللہ کے نجاست رسول صلی اللہ علیہ حکمی ہے، وسلم ہرگز یہ حقیقی نہ نہیں، کرتے۔ اس کے ظاہری جسم پر کوئی نجاست نہیں لہذا ہوتی ہے، یہ جس کی شوافی وجہ اور سے مالکیہ جن کا چیزوں مستدل ظاہر بنے گا۔ سے تعلق ہو وہ چیزیں بھی ناپاک نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت اور بس حنابلہ پانی کا بھی اگر مذہب انہوں نے اپنا ہاتھ پانی میں حضرت ڈال کے سلمان پانی رضی اللہ ناپاک تعالیٰ عنہ نہیں کی ہوگا۔ روایت ہے اسی طریقے کہ سے نہانا اگر ان کے ساتھ ان کوئی بیٹھ گیا نستقبل یا کسی نے القبلہ، مصافحہ کر لیا، معانقہ کہ ہمیں کر لیا، استقبال قبلہ سے بلکہ منع آگے کیا گیا ایک اور روایت حدیث میں صرف ہے کہ اللہ کے رسول استقبال صلی اللہ علیہ قبلہ وسلم کی غسل ممانعت ہے، جنابت سے استدبار کی فارغ ہو جاتے ممانعت نہیں۔ اور ابھی ماں عائشہ کا غسل جنابت باقی رہتا، پھر بھی سردی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے چمٹ جاتے، لپیٹ جاتے تاکہ ان کے جسم سے حرارت حاصل کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی میں نے غسل نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول فارغ ہو گئے اور مجھ سے چمٹ یعنی گئے تاکہ سردی کی وجہ سے میرے جسم سے گرمی اور محی حرارت السنہ حاصل کر سکے۔ تو نبی کا علامہ بدن بغوی حضرت رحمۃ اللہ عائشہ کے علیہ بدن سے مل گیا، شافع باوجود المسلک، کہ وہ جنوبیت اس لیے انہوں نے جنابت نہیں ہمارے کیا تھا، مذہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تردید کرتے اس پر جمع جمع کرتے ہوئے ان کے انہوں ساتھ نے ابن مباشرت عمر کی روایت مباشرت کو بات یہاں باقی پر جمع نہیں۔ پہلے ابو ایوب انصاری کی اس سے روایت بھی بھی معلوم معلوم ہوا کہ جنوبی کے جو کہ ساتھ ہمارا اپنے مستدل ہے۔ جسم کا مل جانا جب ہمیں لگا کہ اس سے ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، ہمارا الفاظ مستدل دیگر مضبوط ہے، تو اس اب کو وہ کمزور جو کرتے ابھی ہوئے فوراً ذکر ابن کیا عمر کی گیا روایت پر لے آئے۔ بابو اور کہا کہ وہ مخالطت فرماتے ہیں کہ اللہ کے الجنوبی، رسول صلی کہ اللہ یہ علیہ باب وسلم استدبار جنوبی کیا۔ کے ساتھ مخالطت کے بیان میں ہے۔ کیا مطلب کہ جنوبی کے لیے کون کون سے امور ایسے ہیں جن میں یہاں اس پر کے لیے رک کر کے مخالطت، اس سے ملنا جلنا اور اس کے لیے کرنا جائز ایک بات اور مباح ہے۔ قابل چونکہ غور ہے ماقبلہ میں
کہ غسل ولیکن حدث اکبر کا شرقو ذکر تھا، او یعنی غسل غرب جنابت اور غسل حیض کی پوری تفصیل کی اور قضاء روایت کا حاجت ذکر کرنا کیا تھا. ہو تو اب مشرق کی غسل جانب یا جنابت مغرب کی اور جانب غسل حیض یعنی غسل حدث اکبر سے فراغت کے بعد اعتراض ہو رہا ہے نے اس باب کو قائم کیا جس میں اس جنوبی کے لیے اگر غسل نہیں کیا تو اب ان کے لیے کیا پہلے منع فرمایا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، جائز نہیں، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب کرو کر رہے ہیں استنجا اور قضاء حاجت. ٹھیک ہے. تو یہاں من جملہ روایت میں سے یہاں پر فصل ثانی میں انہی کیا ہوا روایت اس کو کا بیان جواب؟ کر رہے ہیں کہ جنوبی کے لیے دوسرے سے ملنا ہاں جلنا، جی، دوسرے سے مدینہ بات چیت والوں کا کرنا، قبلہ. اسی طریقے سے کھانا پینا یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مشرق بلکہ اور اس کے مغرب بچے کے ہوئے علاوہ. غسل کے پانی سے بھی وضو کرنا طہارت اور حاصل جب کرنا کہ ہم جائز. لوگوں کے لیے ہندوستان کے لیے چلیے قبلہ مغرب ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف رخ کرنا یا مشرق کی طرف، دونوں ہمارے یہاں ممانعت. اصل مقصود ہے تعظیم کعبہ، کہ اس کی طرف رخ کر کے اور اس کی طرف پشت کر کے استنجا نہ کریں، اپنی ضرورت اور قضاء حاجت نہ کریں. تو ان کے وہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب میں نہیں تھا، اس لیے وہاں اجازت دی، اور ہمارے یہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب کی جانب ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یستدفئ کے معنی ہے گرمی حاصل کرنا، ایک کے جسم کو دوسرے اب جسم آتے کے ہیں ساتھ مضمون ملا کی کر طرف. ایک عضو کو دوسرے کے ملا کر کے گرمی کے انہوں گرمی نے حاصل کرنے کو ہمارے یستدفئ مذہب کہتے ہیں، پر گرمی اور ترغیب حرارت کی طلب اور کمزور کرنا. کرنے کی کوشش، یہ بات ابھی میں نے بتا لیکن ہم بھی خاموش کہ نہیں اللہ کے رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصول پہلی حرارت بات کے لیے حضرت عائشہ کے جسم سے کہ لپٹ آپ جاتے نے کہا قبل ہے اس کے کہ حضرت بنیاد عائشہ میں نے بھی غسل نہیں استقبال کیا. اور یہ تفصیل استدبار ابھی دونوں جائز. چلو تو آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے. ابن عمر کیا کہہ رہے کہ استدبار سے استنجا کر رہے، استقبال کا ذکر ہے ہی نہیں، لہذا وہیں سے ہی آپ کی دلیل کمزور ہو. دوسری بات کہ آپ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمارت حیلولت ہے. تو یہی بات صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیچ میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں گے. جی تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے. حدث اصغر جس کو لاحق معلوم ہوا کہ اس کا قرآن کی تعلق تلاوت کی اجازت دی گئی ہے، عمارت جبکہ اور حدث خالی اکبر میدان جس کو سے لاحق نہیں اس کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کی بلکہ اصل اجازت اس نہیں کا دی گئی. مقصود جیسے یہ ہے کہ حدیث کے عین کعبہ آخری اور جہت الفاظ کعبہ میں کی ہے طرف لیسا استقبال اور الجنوب، استدبار نہ کرے قضاء کہ حاجت جنوبی ہو، کے لیے اب چاہے عمارت ہو یا نہ. قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. اور کعبہ صرف اسی طریقے اس سے عمارت آگے کا کی نام روایت نہیں ہے. میں بھی ہے اس وجہ سے لا آپ نے ولا پڑھا ہوگا الجنوب کہ شیئا نعوذ من باللہ القرآن لا اگر وہ تقرأ عمارت الحائض ولا منہدم ہو الجنوب جائے، شیئا من القرآن، کہ جس کی حائضہ طرف اور ہم رک کر جنوبی کے نماز لیے پڑھتے قرآن ہیں، پڑھنے کی تب بھی اجازت اسی طرف نماز نہیں. پڑھیں گے، لیسا اسی طرف الجنابۃ رک کر میں نماز لیسا پڑھیں یہاں گے. پر اس وجہ نفی سے کے تو لیے، وہ نفی کے لیے نہیں ہے تعمیری بلکہ کام استثناء کے لیے. یہ تو قائم صرف آپ نے علامت پڑھا اور ہوگا نشانی. اصل کہ کعبہ حروف وہ استثناء زمین میں کا سے ایک حصہ، حرف لیسا بھی ہے، لیسا الجنابۃ تو مگر اس جنابت. زمین کے حصے سے لے کر یعنی کے اللہ کے اوپر رسول صلی تک اللہ خلا علیہ تک وسلم جتنا ہمیں حصہ قرآن ہے وہ پڑھاتے سب اور سمت پڑھتے کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے. حدث اصغر کی حالت میں، مگر مگر اسی جنابت کی عمارت کو حالت ہم میں نہ کعبہ اللہ کے مانیں رسول گے پڑھاتے اور نہ ہی تو ہم پڑھتے. ہوائی جہاز اس یا سے معلوم اوپر ہے کی حالت طرف جنابت سفر ہے. کرنے کی صورت میں قرآن اس پڑھنا اور عمارت کی پڑھانا، طرف اور اس تعلیم دیوار کی طرف تعلم رک کرنا قرآن ممکن دونوں نہیں ہے، جائز تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. اور آگے ایک روایت آ رہی ہے، حالانکہ سب اس کا جس میں جواز کہتے موجود چاہے ہے آپ کہ اللہ اوپر ہو کے یا رسول نیچے صلی ہو اللہ کہیں علیہ بھی وسلم بے وضو ہونے آپ کی اسی وجہ رک کر سے کے نماز حدث پڑھ اصغر سکتے ہونے ہیں. کی معلوم وجہ ہو سے بات ایک اور صحابی کو سلام کا تعمیری جواب کام نہیں اور دیا. عمارت یہ کعبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نہیں. وسلم نے عذر پیش کر دیا اور کہا کہ میں بے وضو تھا، اس دن دوسری میں بات تیمم کر کے طہارت حاصل انہوں نے کرنے یہ کے کہا بعد ہے سلام کہ کا جواب ابن دے رہا عمر ہوں. کی تو اس میں تو نظر تعارض پر معلوم ہو رہا ہے. یہاں پر تو قرآن جیسی عظیم کتاب کو حالت اصغر میں پڑھنے اور اب پڑھانے ظاہری بات ہے انسان ہو رہا ہے، اور وہاں تو کسی کو السلام دیکھنا علیکم لیکن کہنے قضاء کو بھی اللہ حاجت کے کر رسول رہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر السلام کا نظر جواب پڑ دینے بھی کو جائے پسند تو نہیں اب فرمایا. مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کیا ہے؟ کوشش کرے. بالکل واضح ہے
کہ تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، اصغر میں تعلیم ان اور کو ایسا تعلم لگ گیا ہو کہ کرنے کی اجازت استدبار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہ، جواز بیان کے لیے تھا امت کی سہولت کے پیش نظر، اور یہ بھی اللہ کے ممکن ہے رسول اور صلی اللہ احتمال علیہ ہے وسلم نے حالت کہ ان کو استدبار لگا حدث ہو، اصغر میں لیکن سلام کا جواب نہیں دیا، وہ احتیاط اور عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا۔ عزیمت تو یہی ہے کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل سمت کی طرف دے دے تو امت کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے، مزید تفصیلی تب بھی جائز کرنا مسائل کہ آپ نے ابتدائی میں پڑھ لیا ہے، جنوبی اور حائزہ کے متعلق کیا اور ہم عام لوگوں کو چونکہ یقینی ہمارے طور یہاں پر کعبہ جنوبی شریف اور کی عمارت اور حائزہ کے تعمیر لیے قرآن کس کی جانب تلاوت ہے وہ جائز معلوم نہیں نہیں ہے، ہے، تو کیا اس لیے مطلقاً جہت جائز کعبہ ہے؟ کی طرف بھی تو رخ اس کر کے سلسلے میں استقبال ائمہ کا استدبار اختلاف کرنا، ہے۔ یہ دونوں امام ہمارے لیے شافعی ممنوع رحمۃ ہے، اللہ جائز علیہ نہیں کر فرماتے رہا ہیں ہے۔ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ امام معلوم مالک ہوا کہ رحمۃ اللہ یہ علیہ فرماتے نبی ہیں کی کہ خصائص جنوبی کے میں سے لیے ایک دو اور آیتیں اتنے پڑھنا سارے جائز ہے، احتمالات کے ہوتے اور ہوئے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے حائزہ استدبار کے کیا؟ مطلقاً پڑھنے کی اجازت ہے، اور حنابی امام ابو دوسری حنیفہ بات، رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی احناف ابو کے وہاں ایوب اگر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حائزہ قولی عورت عالمہ ہے اور تو اس ابن کے لیے عمر کی معذور روایت آیت فعلی، پڑھنے انہوں نے کی اپنا فعل اجازت نقل ہے، کیا یا کہ ہر ایسا ہوا ایک ہے۔ حرف کو ہجے کر کے پڑھا دیں گے۔ جبکہ ابو کوئی ایوب حرج انصاری کیا فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صرف وسلم نے حائزہ ہمیں حکم دیا کہ استقبال اور استقبال نہ تو کرو، غسل کر کے طہارت حاصل کر کے اور صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا اس لیے کہ ہمارے یہاں جنوبی میں اجازت قولی روایت نہیں کو رہی، لیکن حائزہ کے پہلی لیے روایت مجبوری پر ہے، ترجیح حاصل ہوا مادونہ کرتی ہے۔ آیت پڑھنے کی اجازت، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ علاوہ ازیں متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور اس میں بدبو نہیں آیا کرتی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا تھا۔ دوسری بات کہ آپ نے مشہور قاعدہ المحرم اولا من المبیح کے ہوتے ہوئے آپ نے اس قاعدے کو نظر انداز اور صرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں جائز ہے۔ ہماری دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے وہ محرم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کرنے پر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی چیز کے مباح اور جواز پر دلالت کرتا ہے، اور جب دونوں میں تعارض کی وجہ یہ تھی محرم کو ترجیح دی جاتی ہے کہ بعض صحابہ کے گھر مقابلے میں کے دروازے مسجد کے دروازے کی جانب تھا، اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کا جنوبی مستدل یا حالت کمزور ہوتا حیض میں عورت مسجد میں داخل علاوہ ہو جائے، ازیں تو پھر جب اللہ کے رسول صلی روایات اللہ میں علیہ تعارض وسلم نے ہو شدت کے دیگر ساتھ حکم صحابہ دیا کے کہ اقوال کی جن طرف کے رجوع دروازے کیا جاتا ہے، یہاں پر مسجد کی بھی جانب ہے وہاں تو سے متعدد متعدد روایات سے جانب پتہ چلتا ہے کہ کر استقبال دے، اور صحابہ استدبار اس دونوں انتظار میں ناجائز تھے کہ رخصت پیدا ہو، لیکن رخصت نہیں کی گئی، جس کو اور وجہ سب سے سے بعد بڑی میں بات صحابہ یہ نے ہے اپنے کہ یہ دروازوں خصائص سے نبی میں سے تھا، کر لہذا دیا ابن تھا۔ عمر جلد کا ثانی میں اس آپ روایت سے اسی استدلال حدیث کرنا کے ہرگز متعلق صحیح اور نہیں تفصیل ہے۔ پڑھیں گے کہ اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا گیا تھا استقبال اور کہ ان کو استدبار اجازت تھی کہ ان کا دونوں دروازہ ناجائز مسجد کی جانب ہی رہے۔ کیوں مسجد کی جانب دروازے میں ان لوگوں کو اجازت تھی؟ اس لیے کہ ان کا آمد و رفت مسجد میں زیادہ رہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے وہاں یہ احتمال اور امکان نہیں تھا کہ ان کے گھر والے یا وہ خود اس طرح کے فعل کا ارتکاب کرتے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا۔ اور آگے لا احل المسجد لحائض ولا جنوبی، میں حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں قرار دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حائضہ اور جنوبی شخص جس کو حدث اکبر لاحق ہو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو جب مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد میں عبور اور مسجد میں داخل ہونا عبور کی نیت سے، گزرنے کی نیت سے، یہ بھی جائز نہیں بدل جاؤنا۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد میں داخل ہونا بنیت عبور یہ بھی جائز نہیں۔ مثلا مسجد میں داخل ہوا تاکہ اس کے دروازے سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف یا دوسرے گلی کی طرف چلا جائے، جیسے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے مسجد میں جانب دروازہ جو آداب استنجا شارٹ راستہ اختیار کرنے کے لیے انسان چنانچہ دروازے سے نکل جاتا ہے، تو فرمایا اس کی بھی اجازت ضروری بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى الا آیت، جو آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، پہلی یہاں پر مسجد ہے
کہ حقوق الناس مت جاؤ اس رعایت آیت کی کہ جائے۔ تم نشے کی حالت لہذا میں ایسے ہو، مقامات پر مگر جہاں لوگ گزرنے رہتے کی ہوں نیت سے الا یا جہاں مگر لوگ گزرنے سایہ کی نیت حاصل سے، کرتے ہو، تو اس آیت سے پتہ یا چل وہ رہا درخت ہے جو کہ سایہ دار ہو نشاور وہاں اور پیشاب جنوبی نہ شخص کرے، نشاور قضائے کے حاجت نہیں، نہ کرے۔ مگر جنوبی شخص کے لیے گزرنے کی نیت سے مسجد اسی میں جانے طریقے کی سے اجازت ہے۔ حقوق ہم جوار اس کا کی جواب یہاں رعایت پر کریں۔ الصلاۃ اپنے اصلی معنی میں ہے، مسجد کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ تمام آپ کے ساتھ مفسرین وہ اور مخلوقات دیگر جو نظر صحابہ نہیں سے آتی مروی ہے کہ یہاں رعایت پر کریں۔ صلاح سے مراد نمازی اور اس کا شان نزول بھی اس سلسلے ایسی میں جگہوں پر مستقل ہے۔ جو یہ کھنڈرات آیت ہیں کیوں نازل اس لیے یا کہ جب سوراخ شرح کی کی حرمت نہیں تھی تو صحابہ مسجد میں اسی نشا کی حالت میں کبھی یا چلے جہاں جاتے ایسی تھے، آیت آبادی ہو جہاں اور بعد جنات میں بستے مکمل ہو، طور پر اس کی حرمت چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ یہ کریں۔ آیت مسجد سے گزرنے کے متعلق نہیں، لہٰذا جیسا کہ بعض شافعی رحمۃ اللہ بعض علیہ یہ سے کہنا پتہ چلتا مسجد ہے میں داخل ہونا کہ عبور ایک کی صحابی نیت سے نے جائز ہے، یہ غلطی صحیح سے نہیں ہے، نادانستہ طور پر یہ حرکت ہو گئی تو جنات نے ان کی جان لے لی۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کرے، بس کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے، یا ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس کے جسم پر چھینٹے اڑے۔ یہاں سے مراد ملائکہ سے رحمت، ملائکہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو، کلب ہو اور جنوبی ہو۔ اچھی طہارت جنوبی سے مراد اور اس یہاں کی پر بدبو کی وجہ سے یہ خود بھی ہے پریشان ہو کہ دوسرے وہ بھی لوگ جنوبی پریشان۔ جو غسل جنابت میں اتنی تاخیر کرے کہ اس کی نماز یہاں پر فوت ہو رک کر جاوے، کے تو ایسے یہ جنوبی بات کے پاس یہ فرشتے بات رحمت واضح کے کر فرشتے دینا نہیں مناسب آتے، سمجھتا یہ ہوں مطلب کہ ہے۔ فقہ عام کے کتابوں جنوبی میں جو مراد استنجا کو سنت ورنہ قرار اللہ کے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت تو جنابت اس کا ہر اور کسی مطلب نہ وضو نکالے کہ سنت کا مطلب ہے کہ کر کے کرنا ہی سو جائز جاتے ہے جیسے کہ اوپر نہ کرے تو کوئی آ حرج نہیں ہے، گیا۔ گناہ نہیں ہوگا، یہ تو سنت کا اس کا یہ مطلب ہے۔ نہیں ہے کہ مطلقاً ہر جنوبی کے لیے لیکن حکم ہے کہ اس سے سنت ان رحمت حضرات فرشتے کے لیے دور رہے، ہے بلکہ یہاں پر جنوبی سے جن وہ کا کون سے پاخانہ جنوبی مراد ہے؟ مقعد جو سے غسل ظاہر جنابت میں درہم کے تاخیر بقدر کر نہ اتنی پھینکے۔ تاخیر کر کے نماز فوت ہو جائے آپ تو کے اب رحمت کے فرشتے جو سے سوراخ جنوبی ہے، سے جو مقعد دور ہے، رہتے ہیں۔ اگر وہاں اب سوال سے یہ پھیر کر ہوتا کے ہے درہم کے کہ بقدر ہو فرشتے جاوے جن گھروں میں تو اب تصویر ہو، استنجا اسی سنت طریقے نہیں سے بلکہ قلب ہو استنجا یا جنوبی واجب ہو، اور وہاں لازم رحمت کے استنجا فرشتے کیوں بالفعل۔ نہیں آتے ہیں؟ جلد ثانی میں اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ چلو، لہذا صحابہ کا پاخانہ چونکہ اور فضلہ مینگنی کی طرح ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے استنجا بالحجر کی گنجائش تھی، اور اگر ترک کرتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، بھون جلیبی، ہاں، چونکہ ہماری غذائیں مرغن ہیں اور نجاست پھیل جاتی ہے، اس لیے استنجا بالماء ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی، جیفتن کے معنی ہے اگر مردہ، پانی جیسا کہ آپ نے موجود پڑھا نہ ہوگا۔ ہو لیکن تو یہاں پر بغرض عام مراد ہے، تخفیف نجاست استنجا چاہے بالحجر کافر کرے زندہ ہو یا مردار ہو، رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں تو آتے۔ استنجا میں دو اس چیزیں بنیاد استعمال پر کریں، کہ پانی اور وہ حجر۔ نجاست باطنی ہے، لیکن یعنی اگر نجاست پھیل گئی کفر و ہے تو شرک میں استنجا مبتلا بالماء ہی کرے، اس وجہ تاکہ سے بدبو رحمت کے پھیلی فرشتے نجاست اس کے اچھی پاس طرح ختم ہو جائے۔ نہیں آتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ استنجا ایسی المتزمح چیزوں سے نہ کی بالخلوق جائے جو قابل خلوق کے احترام معنی ہے زعفران بس کی خوشبو، کاغذات جو اس چاہے زمانے اس میں میں عورتیں کچھ لکھا ہو یا نہ استعمال لکھا کرتی ہو، تھیں۔ چونکہ اور علم ہے اس سے اسے استنجا کرنا جائز المتزمح نہیں۔ ای کھانے پینے المتلقح، کی چیزوں سے جو استنجا کرنا اس جائز خلوق نہیں، خوشبو کپڑا جو لطفت پہنتے ہو اسے جائے، استنجا یعنی کرنا کوئی جائز اس نہیں۔ خوشبو کو استعمال کرے، حدود سے کیونکہ استنجا اس کرنا جائز خوشبو نہیں، کو اس سے کہ استعمال جناتوں کا کرنا یہ خوراک، تشبہ بالنساء گوبر سے ہے، استنجا اور کرنا تشبہ جائز نہیں، اس سے کہ ان کی جانوروں کا خوراک میں جائز اور نہیں دوسری ہے، چیز یہ اس کہ اللہ اللہ ناپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو ایسی چیز شخص سے بھی استنجا نہ کرے جو خوشبو انسان کے لیے استعمال نقصان کرے، دہ جو عورتیں استعمال نوکیلی کرتی ہیں، پتھر یا ایسی چیزوں میں مشابہت ہڈی اختیار کرے جو شیشہ عورتوں کے مشابہ یعنی تشبہ بالنساء کو اختیار کرے، اس کے پاس پہلے رحمت اس کے کے علاوہ فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور تیسرا یہاں وہ پر ایک شخص اہم ترین اور مسئلہ آتا ہے کہ جو ٹیشو پیپر جو آج کل خاص طور پر جنوبی بیت الخلاء میں ہو استعمال مگر کیا جب جاتا تک کہ وضو کر کیا لے، اس سے وضو کر لینے استنجا کے بعد کرنا اب جائز کے ہے پاس یا رحمت کے نہیں؟ فرشتے تو مولانا خالد سیف اللہ آتے ہیں۔ رحمانی نے قاموس الفقہ میں اس کا کافر تفصیلی کے کلام کیا جس کا جسم ماصل کو اور چاہے خلاصہ زندہ یہ ہو ہے یا مردہ، کہ آج کل دونوں جو کا ٹیشو حکم پیپر یہاں پر عام استعمال ہے، کیے جاتے لیکن ہیں یہاں وہ پر کاغذ کے جیفت حکم میں المردار کا نہیں حکم کیوں ہے، اس لیے استعمال کہ یہ کیا گیا؟ باقاعدہ اس کا جواب یہ استنجا ہے کے لیے کہ ہی وہ بنائے کفر و جاتے ہیں، وہ اس الحاد کے قابل کی نہیں ہوتے کہ بنیاد آپ پر اس کے اوپر اس کچھ کی لکھ روح سکیں۔ مری ہوئی ہوتی ہے،
اس وجہ سے جیفتن اس کا کا لفظ کاغذ تعبیر کے کیا حکم گیا میں ہے۔ نہیں اس کا آئیں گے مطلب اور یہ نہیں ہے کہ جب قابل احترام اشیاء اس کے وقت حکم رحمت میں کے اس کا فرشتے حکم نہیں آتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ چاہے وہ لیکن زندہ ہو یا مردار، دونوں میں یہی حکم ہے کہ ٹیشو فرشتے پیپر کا رحمت کے حکم فرشتے استنجا نہیں آتے۔ تو پھر بالحجر کے جیفتن کیوں حکم کہا، میں۔ مردار جسم میں کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ کہ تفصیل جس میں نے طریقے بتلا سے دی کہ زندہ استنجا ہونے کے بالحجر باوجود بھی سے مردار کے نجاست میں ہوتا ہے، تخفیف ہوتی ہے، کفر و مکمل الحاد کی نجاست کا بنیاد ازالہ پر۔ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے۔ دوسرا حکم جو بیان اسی کیا طریقے گیا سے ہے کہ وہ ٹیشو شخص پیپر سے جو خلوق کو استعمال کرے، جو خلوق کے نجاست میں تخفیف کے ہو، پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، حالانکہ اور اللہ کے چونکہ رسول معفو صلی اللہ علیہ عنہم وسلم قلیل ذکر کو مقدار معفو خوشبو کو عنہم بہت پسند فرماتے ہیں، تو اس سے نماز اس سے بھی معلوم جائز ہو ہوا جائے گی۔ کہ کوئی عمل چاہے کتنا بھی نجاست معطر، غلیظہ میں کتنا بھی تین ہم مزین کیوں نہ ہو، لیکن خلاف سنت اتنی ہو، مقدار نبی کو ہی رہ جاتی، پسند نہ قلیل ہو، مقدار رہ تو جاتی وہ تو عمل معفو قابل عنہ ہے۔ قبول نہیں لہٰذا ہے، اگر کوئی بلکہ شخص وہ اس عمل حالت میں نماز پڑھے جہنم تو میں کوئی حرج ڈالنے نہ کے حرج کافی۔ ہے۔ اس کی ضرورت عام طور پر ہوائی جہاز میں پڑتی ہے۔ اگر آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، اور مغربی ممالک میں آپ کو نل ہی نہیں ملے گا، بیت الخلاء میں کہیں بھی نہیں ملے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں۔ وہاں خلیل کو پوچھ لیجیے گا، جاتے ہیں وہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، اپنی کہانی سنا رہے تھے، اپنی دکھ بھری کہانی بیت الخلاء۔ لیکن ہوائی جہاز کا بھی کبھی سفر کرنا کا واسطہ پڑے آپ کو، یا مغربی ممالک کا دورہ پڑے، تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے۔ تو ٹیشو پیپر سے نجاست میں تخفیف ہو جائے گی، کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ترک نہ کرے، استغفار کر کے اندر پانی ہو جائے، صاف میرے سے بات میں اگر پانی ہے تو وضو کر لے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، تیمم سے نماز پڑھ لے، نماز قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی شخص ماء قلیل میں اتر جائے گا تو پورا ماء قلیل ناپاک ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے جو استنجا بالحجر کیا ہے یا ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے، پانی یا حوض میں اتر جاوے یا نہیں گے تو پورا پانی ناپاک، تفصیل ماء ہمیں قلیل ناپاک قبل میں بتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فقہی کتابوں میں اور وقایہ میں پڑھ لیا تھا کہ معفو عنہ مقدار یہ بدن اور کپڑوں کے ساتھ اس کا تعلق میاں کے ہے۔ بیان میں میاں نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں جو معفو عنہ مقدار ہے اس کا حکم پہلے یہ خاص مصنف ہے نے کپڑے اور بدن کے ساتھ، جنابت اور پانی کے ساتھ نہیں، اس پانی میں ادنا نجاست قلیل نجاست مسائل چاہے اور غلیظہ ہو روایات یا کو خفیفہ بیان پورا کرنے پانی سے ناپاک فارغ ہو ہو جائے، گئے۔ ماء قلیل تو اب ناپاک ہو سوال یہ ہوتا ہے کہ غسل جنابت اور غسل حدث حدث اکبر کے لیے کن پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو بطور نجاست طہارت غلیظہ استعمال کر اور سکتے ہیں۔ خفیفہ میں تو اس کے لیے معفو عنہ مقدار کی مصنف نے وسعت باب و احکام اور النکاح کو گنجائش باب قائم کیا، اور اس صرف ترجمۃ الباب میں طہارت کے باب میں ان ہے، پانیوں کا ذکر پانی کے کریں باب گے میں نہیں۔ جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور جن سے طہارت حاصل اس کرنا لیے اگر کپڑوں پر جائز نہیں ہے۔ کچھ عام چھینٹے طور گر پر جاوے اس تو سے معفو باب عنہ میں ہے، اور لیکن اس وہی باب میں چھینٹے مصنف نے جو لوتا آپ نے زیادہ تر رکھا وہ ہے روایت صلاح لائی جن جن کی کی وجہ وجہ سے سے پانی ناپاک اور نجیس جتنے بھی ہوتا ہو جائے ہے۔ پورا پانی ناپاک۔ اگرچہ ان روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ جن پانیوں سے اور معفو عنہ مقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز جائز ہو جائے، اور پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کیا، دھویا نہیں، اور اسی حالت میں نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن اور کراہت کے ساتھ۔ جمع کیوں لائے؟ معفو عنہ مقدار کا مطلب یہ نہ اقسام سمجھے میاں کہ کی معمولی طرف پاخانہ اشارہ لگا ہوا کرنے ہے، کے چلو لیے کہ معافی پانی پڑھ کے لو، متعدد جب قسمیں پانی ہیں، سامنے ان تمام موجود ہے تو قسموں اس کی کو طرف دھونا اشارہ پڑے ہو جاوے، اس پھر بھی نہیں مصنف تو نے نماز ہو جمع جائے لیا لیکن ہے، کراہت کے جیسا ساتھ۔ کہ میں نے بارہا بتا دیا کہ جمع تعدد پر تو دلالت آداب کرتا ہے استنجا میں سے ایک تغیر چیز کے ہے کہ ساتھ، آدمی قابل احترام چیزوں کو یہاں استعمال نہ تعدد اور تغیر یا اسی اسی طرف طرف اشارہ اشارہ نہ کرے کرے جمال آ جس سے اس کو نقصان ہو یا صفائی کے بجائے اور گندگی پھیل جاوے، جیسے کہ کوئلہ استعمال کر لیں۔ پانی میں اگر پاک چیز مل جائے، ایک تو پہلے سے اس کالا بات کا ہے، پورا طریقے مقصد سے اور خلاصہ استنجا بالیمین کہ آسمان سے جو نہ پانی کرے، اترتا اس لیے کہ یا داہنا زمین ہاتھ سے جو یہ پانی مکرم نکلتا چیزوں ہے کے لیے وہ استعمال ماء کیا مطلق جاتا ہے، طاہر اور مطابق، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال طہورا کرنا ای ہے۔ طاہرا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے کبھی استنجا کر لے، خدا نہ خواستہ کہیں وہ ایسا نہ پانی کوئی کھانا جو کھا رہا ہو اور آسمان اس کو سے یاد آ یا جائے زمین کہ میں نے سے اس سے پاخانہ نکلتا صاف ہے، کیا تو اس کا وہ کھانا کبھی کبھار دوسرے بیکار ہو اشیاء جائے گا۔ سے مل جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے پانی کے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھانے کا مزہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے بائیں ہاتھ سے اشیاء دائیں ہاتھ کو ہرگز استعمال اشیاء کے نہ مل کریں۔ جانے اسی کی وجہ حدیث میں سے پانی انہیں کے چند باتوں کی احکام میں طرف جو ذکر تبدیلی کیا آتی گیا ہے، ہے، ان اس چند کی آداب کئی کی طرف صورتیں ہیں۔ چلیے پوری آگے۔ تفصیل آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھ لیا، یہاں پر جو ترجمہ الباب سے مناسب ہے اس کا متعلق چند صورتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی پاکی چیز کے ساتھ مل جاوے، تو اس سلسلے میں بالاتفاق جمہور کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ طاہر مطہر رہے گا، بشرطے کہ پانی کی صفت سیلان باقی رہے۔ لیکن اگر پاک چیز اتنی
پانی کے اوپر غالب ہو جائے کہ سیلان اور بہنے کی صفت ختم ہو جائے تو اب طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. خبوث مذکر پھر پاک جو چیز اور ملی خبائث ہوئی ہے مؤنث اس سے جنات. تطہیر ہی مقصود ہے یا غیر چونکہ یہ ناپاک جگہوں پر اگر رہتے ہیں تطہیر عامةً مقصود ہے اس تب تو لیے جائز ہے داخل ہوتے اور غیر وقت تطہیر تب بھی اس کا حکم دعا ہے. پڑھ لینا چاہیے. یہ تو پہلی اور صورت تھی. دوسری صورت اس بات پر متعدد شواہد اور واقعات ساری موجود چیزوں ہیں کی طرف آپ سمجھ جائیں میں اشارہ کہ کیا جو حضرات دعا پڑھنے کا اہتمام رکھتے تھے تو اس طرح کی ناپاک جگہوں پر چیز گئے مل تو جائے. اس دعا تو کی ناپاک برکت سے چیز محفوظ مل ہے. جانے کی چنانچہ مفتی صورت ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ ان کی جمہور کا اختلاف یا ائمہ کا باہر اختلاف ہے. میں جو بیت چنانچہ الخلا تو وہاں گئی تھی امام داؤد ظاہری اصحاب تو اس نے ظواہر کہا کہ فرماتے ایک ہیں مومن کہ کے ساتھ اگر یہ پانی حرکتیں میں کر کوئی رہی ہیں ناپاک چیز تو مل اور جائے وہ تو زیادہ پانی غصے میں آگے چکے ناپاک تھے خبیث تھے الا یہ اور کہ زیادہ پتلا کرنے کی کوشش کی شیء ان کی اس جان میں بچ غالب آ گئی. جاوے. پھر اس صبح میں ایک عالم کو بہت بتلایا ضروری گیا ہے. تو پورا واقعہ اور ماجرا پیش اور کیا گیا تو کہا کہ ان امام کی جان مالک جانا رحمۃ اللہ یہ علیہ یقینی فرماتے چیز ہیں تھی کہ ناپاک لیکن چیز دعا مل کی جانے برکت سے کی وہ وجہ بچ سے گئی. اتنے خبیث پانی ہوئے ناپاک نہیں ہوتا ہے جب اگر تک وہ کہ دعا نہیں اوصاف پڑھتے ان کی ثلاثہ میں جان تغیر ضرور نہ ہو چلی جائے. جاتی. اس حدیث کی بنیاد پر لا ينجسه شيء اس لیے کہ اس دعا پانی کو ضرور کوئی چیز پڑھنا ناپاک چاہیے نہیں کر تاکہ سکتی. جنات اور خبیث اس پانی کو شیاطین ناپاک کے نہیں شرور کر سے آپ اس حدیث کی محفوظ بنیاد رہیں. پر اور بھی امام بہت شافعی کچھ فرماتے لکھا ہیں گیا ہے کہ جب تک کیا پانی کے ہے اوصاف جو ثلاثہ میں تغیر شائع نہ ہو ہوتا جائے ہے تو پانی انگلینڈ سے پاک اس ہی کے اوپر رہے گا. استنجا کے متعلق اور بہت زبردست جمہور آخر صفحات پر لکھا کا ہے اور اس دعا کے اختلاف اوپر ہے. لیکن ابھی اتنا وقت نہیں کہ اس کے اوپر جمہور کا اس بات میں بس اتفاق پورا ہے کہ بحث ماء قلیل میں اگر بتا دیا. ناپاک چیز قلیل گر چلیے. جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. ہو گیا ہے وقت. اور کثیر میں گرے تو اوصاف ثلاثہ میں جب تک تغیر نہ ہو جائے تب تک پانی پاک رہے گا. لہذا اگر ماء قلیل میں اور دیگر صحابہ کی فتاوی کی طرف کی تم گر جائے تو پورا پانی ناپاک وہ ہو کیا جائے. فتوا دیتے تھے؟ اگر خون کا ایک قطرہ ان کی گر کیا جائے رائے تو تھی؟ پانی اس کو بہت ناپاک ہو اہمیت جائے. ہوتی ہے. پیشاب کے چند چنانچہ چھینٹے گر جائے حضرت تو ابو پورا ہریرہ پانی رضی ناپاک اللہ ہو جائے. تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی اسی صحابہ طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر میں دیگر ناپاک نہیں ہوگا متعدد جب تک صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو اوصاف ثلاثہ میں کوئی تغیر نہ ہو. لیکن کثیر اور قلیل میں ابھی بھی اگر آپ کو ائمہ اطمینان نہیں ہوتا کے درمیان میں اور اختلاف ہے. آپ چنانچہ ہمارے امام اس شافعی مستدل کو جو اور عبد امام العزیز سے احمد مروی بن ہے، حنبل اس رحمۃ کو اللہ قابل علیہ استدلال فرماتے نہیں ہیں مانتے، اس کا کہ بھی ماء ہمارے پاس کثیر جواب موجود ہے. قلتین ہے، قلتین سے کم ماء قلیل ہے. آپ نے اس کی جو کہا تفصیلات ہے نہیں کھل جاتی. کہ ان کا سما مروی اور نہیں ہے. ابن عدین الکامل کے وہاں اس روایت اور سند کے مابین فرق کرنے کے لیے ذکر تین اقوال ہے. چنانچہ انہوں نے روایت ذکر کی ہمارے ہے، یہاں اس کی سند کیا ہے؟ جس کو وقایہ عن نے عمر نے ذکر کیا ہے عمر ابن العزیز، لیکن میں نے بتا دیا تھا وہاں صراحت کی ہے کہ امام صاحب سے دے درجہ کا متعلق کوئی روایت منقول نہیں اور نہ کسی حدیث سے دے درجہ کا متصل. اگرچہ صاحب شرح وقایہ نے دے درجہ کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بئر حریم کی روایت سے، حالانکہ موجود صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے اور حریم بئر والی روایت سے نقل کرنے کو اور غلط قرار تمیم داری استاد وہاں میں نے شاگردی پوری کا تفصیل رشتہ. چنانچہ تمیم داری دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس لیے نقل نہیں کی، اس کی سند ذکر نہیں یاد کی، کر کے اس کیا کو اپنے کریں؟ استاد پر اعتماد تھا. یاد کر کے کیا کریں گے جب کھانے ہی اور آئے یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا اس سے بسا محسوس اوقات ہوتا ہے اس کا کہ حوالہ حوالہ بھی کافی ساتھ ہوتا دنیا ہے میں کوئی نہیں اور کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کو اوپر اتنا تصدیق اعتماد کرنے ہوتا کے لیے کہ وہی بات ملتا کروں ہے اور گا کبھی تو میرے اوپر سمجھتے کوئی کو لفظ اپنے نہیں ذات کر کے لیے سکتا. تصدیق کر رکھا میں ایسا معلوم کرتا. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی اب جی کہ دو میرے مجہول اس طرح کے راوی جواب میں دے رہا تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ نہیں کہ یاد نہیں ہے تو اس نے کہا مجہول جی. راوی کی وجہ سے سند میں ذوق نفی آتا کے ہے جواب میں لیکن نعم کس طرح کا آئے تو مجہول مطلب راوی کیا ہونا ہے چاہیے، اس کے شرائط کہ بھی میں آپ نے کے جو سامنے ہونے چاہیے. بات نفی میں کہی ہے آپ اس نفی کی تصدیق کر رہے ہیں. ہر مطلق مجہول الراوی جواب میں بلا آتا ہے. میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ نام ضعیف کہاں بولنا ہے نہیں بلا ہوتا کہاں ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ذوق نہیں آتا بلکہ اس مجہول راوی سے ذوق آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو. تو ہمارے یہ یہاں دونوں راوی استاد مجہول یہ الذات بولتے نہیں ہیں بلکہ درجہ. مجہول الصفت ہے. صحیح ترین ان کی روایت ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے. اب دیہ درجہ کتنا ہوتا ہے اس میں ایک مسائل المیزان میں مفتی اسامہ دامت برکاتہ لہذا ذوق پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں. اور ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم جو آپ کے ہوتا سامنے ہے چوکر جو ہوز دیکھنے کے لیے ہوتا ہے تیار. یا ترنگل جو ہوز ہوتا ہے اس کی مقدار کی اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا. اور
آپ کو بھی اگر لکھوایا یہ ہی اتنے ہوگا۔ ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر چلیے۔ اپنے سند میں کبھی نہ لیتے۔ وقت ہو گیا۔ لہذا ان کو